اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. یہ بہت زبردست حدیث ہے, اس کو پلے باندھ لیں, آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے, اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں, حضرت جی آپ تو ایسے ہیں, حضرت جی آپ تو, تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جاننے والے تھے, اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ اتنے شریعت کے یعنی واضح واضح حکام کو توڑتے تھے. وہ پیر صاحب اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگ ہوں, اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, بڑے عالم تھے اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں, جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں, بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اچھا بھلے آدمی ہیں, ان کو ہو کیا ہے. اچھا ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں, کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں, تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں, رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی. اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے, نہیں, ایک دم وہ کیا ہو جاتی ہیں, ان کی غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو میں بھی پریشان تھا یار ان کو ہو کیا ہے. پرانی بات ہے, اب ان کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, 10-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو ایک دن کیا ہوا, انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا بزرگ کا قصور نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے, وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے, تعریفیں اتنی کی, حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کر کے نا ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوا ہوں. اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بند. نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں, بیٹھ جاؤ بھائی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے, نہ نہ نہ. بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے, غصے کے مریض ہوتے ہیں یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے, وہ ایک اس کا علاج الگ ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں بہت. تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا, حدیث تو دلیل ہے. لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ کیا کرو گے, یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں. تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی, جب دلیل کالعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کالعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے, آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں, دلیل ہمیں اپنے بارے میں, ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں,
وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں, سب مجھ سے دم کرواتے ہیں, سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا, اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں, اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی, تھپکی دی تھی مجھے, اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں, بزرگ ہوں. تو ایسے آدمی کا, اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. آپ جو ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں, عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, مجھے بیماری ہے, فلاں کچھ بھی ہے. تو ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں, جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ نیک ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے, خوب سمجھ لو, بڑا خطرناک بیماری ہے یہ. تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا. دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, ڈیزن کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا ہے قبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں, سٹی اسکینس. ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے, کچھ اور. ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, CT اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے, گٹھلی بن رہی ہے. حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی, اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو کے الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کاٹ دی, بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا, ہمارے ریلیٹیو میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے, اس عمر میں تو یہ کیمو تھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ,
ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں, میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک. کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے, میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا, میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح دیکھ سکتا ہوں, وہ جاب بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں, ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے, ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے, صحیح پراپر پیاس لگتی ہے, صحیح پراپر بھوک لگتی ہے, تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں, اس کا مطلب میں کیا ہوں, ٹھیک, لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں, یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. نہ بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں, انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا ہے, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی, پھر کس کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ؟ ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے. انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے, جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا, وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا, وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں, کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد, تو نکل آیا, علاج ہو گیا, بچ گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا, قبض بہت ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں, وہ زخم بگڑتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے, انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا, فلانا کا. انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا, اتنی قسموں کے کینسر ہیں, یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے, اور پھر آج کلیئر آیا, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو خیر, اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ یہ مانتے ہی نہیں, وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو علاج ہوتا ان کا. تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے, اس کی کسی غلطی کو غلطی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں, میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے, لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم واقعی کیا ہیں, اچھے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا, تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے, اگنور کر دیا اس کی بات کو. وہ چلا گیا, دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں, اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے.
پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے, مجھے بیوقوف سمجھا. پہ دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں, یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے, میں کیا ہوں, میں زندہ ہوں. تیسرا بندہ آیا, ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے, پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے. تو پھر جواب میں کہتا ہے, اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا, یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے. جب باتیں سنتا ہے نا, یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے, اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو جب اس کو تیسری دفعہ کا, چوتھی دفعہ کا, آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے. 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے بھائی, میری بیوی کیا ہو گئی ہے, میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کے آنسو پوچھنے میں نے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے, تو زندہ ہے. کہہ رہا ہے بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار, میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے, بیوہ ہو گئی. اب دیکھو اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے, تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے. جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی ہے, اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں, میں یہ فالٹ ہے میرے اندر, جو ان کو خود پتہ ہے, پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, نیک, کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, ان کو نیک کہہ رہی ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو, کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے, لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے منہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے, عام اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. یار یہ تو خاندانی ہو گیا بھائی, اس میں سامنے والے کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ لوگ ان تعریفوں پہ اس کو حوصلہ دلا نہیں رہے ہوتے, ان خوبیوں پہ اس کو موٹیویشن مل نہیں رہی ہوتی کہیں سے, بلکہ الٹا لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیوں, ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. تو اب جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی تعریف نہیں کریں گے تو وہ تو بیچارہ ٹھٹر جائے گا نا, وہ تو پھر معاشرے سے لڑ نہیں سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی نا, تو اتنی برائیاں اتنے جب میں نے کی تو اتنا ہر ایک حوصلہ شکنی, تو مجھے یاد ہے 100 آدمی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ایک آ کے تھپکی دیتا تھا نا کہ ماشاء اللہ اچھا کام کیا, میرا دل چاہتا تھا اسے گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے روؤں میں. سمجھ رہے ہو, اب وہ بھی تو تعریف کر رہے ہیں نا, بڑا خاندانی کام کیا, لیکن اس تعریف سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا بلکہ کیا مل رہا ہے, حوصلہ, کیونکہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے, مخالفت. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بچوں میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں, ان پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا الگ ہے. پیغمبر سید الانبیاء کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کریں, اس کا مطلب آپ نے مہر لگا دی ہے, اسٹیمپ لگا دی ہے بھائی, اب تو یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے موقع پہ تو بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے بھائی. کوئی بزرگ میری تعریف کر دیں اور ایک عام آدمی میری تعریف کرے, تو عام آدمی کی تعریف کو میں ہلکا بیان کروں گا, بھائی فلاں نے میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب زبردست, لیکن کوئی بڑا آدمی کر دے تو میں تو سارا دن, ابے وہ بھائی پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے, انہوں نے کہا ہے, ویسے میں ہوں, پھر توازن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان نا, میں ہوں تو حقیر فقیر, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نیک ہے.
یہ بھی ایک تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں تو خاکسار، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اتفاق سے بس حضرت جی نے فرما دیا کہ بہت نیک ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں میرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور کیا فرمایا، اور الفاظ نبوت کیسے زبردست بلاغت والے. ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 خصلتیں، 2 عادتیں ہیں. انا یقینی، انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھو تعریف کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے اندر 2 اچھی صفات ہیں، بہادر ہے، سخی ہے، آپ جا کے بولو گے یار تم بہادر بھی ہو، سخی ہو، ویل ڈن، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بہت اچھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو بھی انتہا تک پہنچایا. فرمایا تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے، یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے وہ. تو اس کا مطلب واقعی وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ کیوں نبی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان چیزوں سے دستبردار مت ہونا. عام طور پہ لوگوں کو یہ 2 چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں، خصلتیں جلد بازی کے خلاف ہیں، اور پبلک کو جلد بازی پسند ہوتی ہے، افراتفری پسند ہوتی ہے، ہلڑ بازی پسند ہوتی ہے، فوراً فیصلے کرو، فوراً یہ اسٹائل ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا خصلتیں آپ نے فرمایا؟ الحلم والاناہ. حلم کہتے ہیں بردباری، برداشت، ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، بردباری. ہماری عادت کیا ہے، کوئی شخص آ کے بات کرے گا ایک دم ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا، تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا، جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا، کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا، فرض کر لو، تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ گلاس نیچے گرے گا، پاؤں میں آئے گا، اس سے بے ادبی ہوگی، آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار، کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا، یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی. اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا بھی، وہ جو مرضی کرتا پھرے، آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے، وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا، وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے. اس نے توہین کا کیس بنا دیا، بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے بھائی؟ اللہ کو نہیں کہا، یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا، وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے، وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فراڈ، ایسا نہ ہو کوئی کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا، جنونی، مذہبی جنونی، یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون، دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو. میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا، وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے لوگوں کا، نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے، موسیٰ کو، جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے، یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے، عدالت
پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے حکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں نیچے گرا ہے کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا, تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے, اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور, وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا, اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا, وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. دو بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا, وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا, کورٹ کے باہر لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو, یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے, عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا, ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لی آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, یعنی ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا, مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے, لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہی صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ, کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس کو. تو قومی سطح پہ بھی
حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری، برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں، نا 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 بھائی. توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں، اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں. آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے کلمہ کفر نکلا، لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے، اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو، اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے، موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے، تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا، یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے، اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح، نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا، وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی، واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو، کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں، نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے، لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا، اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا، وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں، غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ، اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں، بے شرم آدمی ہے، انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کی کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے، تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر، تو اب کیا ہے؟ الحلم والانا جو ہے نا، حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں، بردباری نہ ہوتی، آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں. کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے. لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے، تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟
بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, سب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں آپ. تو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے. یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. اور یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا, گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں, الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا, توہین ہوگی اللہ کے نام کے. میں نے کہا بھائی کریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی. تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی ہے, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے, اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں, بلیڈ کو جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں, بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا, تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین فقہا سارے گستاخ رسول سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام
پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور